السلام علیکم ناظرین، سندھ کی تاریخ اس قدر قدیم ہے کہ تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ تاریخ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل آریہ جب اس خطے میں آئے اس کا نام سندھو رکھا۔ آریہ اپنی زبان میں سندھو دریا کو کہتے تھے۔ وہ اس کو سندھو کہتے رہے مگر رفتہ رفتہ اسے سندھ کہنا شروع کر دیا۔ اس نام نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ ہزاروں سال بیت جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہے۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے لے کر 1700 قبل از مسیح تک قائم ہونے والی انسان کی چند تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس کا فروغ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں پر شروع ہوا۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو اس کے اہم مراکز میں سے تھے۔ ماہرین کو دریائے سوات کے کنارے بھی اس تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکانات بناتے تھے اور ان کے پاس سفر کے لیے بیل گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ کھڈی اور چرخا کاٹتے اور کپڑے بنتے، مٹی کے ظروف بنانے کے بھی ماہر تھے۔ سوتی کپڑا جسے انگلش میں کاٹن کہا جاتا ہے وہ انہی کی ایجاد ہے۔ لفظ کاٹن انہی کے لفظ کانٹا سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب نے ہزاروں سال سے زمانہ کو حیرت زدہ کیا ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق آریاؤں نے سندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کیے ان کا نام سندھ ہی رکھا۔ حالانکہ وہ پنجاب کی سرحد سے بھی آگے بڑھ گئے مگر انہوں نے نام میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ جب آریاؤں نے گنگا تک کا علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے اس کا نام آریہ ورد رکھا مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ آریاؤں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند لکھا اور یونانیوں نے ہند کو بدل کر اند کر دیا۔ اند سے انڈیا ہو گیا کیونکہ انگلش زبان میں دال کا لفظ نہیں، اس لیے وہ انڈیا کہلایا گیا۔ ناظرین، پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے میں ہوتا تھا وہ طویل چوڑا پھیلا ہوا تھا۔ راجہ داہر کی حکومت کے دور میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا وہ مغرب میں مکران، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات، مشرق میں موجود مالوا کے وسط اور راجپوتانہ اور شمالی ہند میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر وسیع و عریض تھا۔ مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہا کرتے تھے۔ سندھ زمانہ قدیم سے اپنے دامن میں تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہے۔ تحقیقی شواہد کے مطابق دراوڑی آباد کاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے۔ دراوڑ باشندے تقریباً 4000 قبل مسیح میں وادی سندھ میں آ کر آباد ہوئے۔ موئنجو دوڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ کے مطابق دراوڑی قوم اپنے علم و فن میں یکتا تھی۔ وہ کاشتکاری اور تجارت سے واقف تھے۔ وہ ایک تہذیبی قوم کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے 5000 سال قبل یعنی 3000 قبل مسیح میں علمی، فنی اور تجارت کے لحاظ سے اپنے ہم عصری آشوری اور مسامی ہندوستانیوں کو ہم پلہ کھڑا کیا۔ قدیم دور میں وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کے جدید نظام کے مطابق آباد کیے گئے ان شہروں میں پختہ شاہراہیں اور فراہمی و نکاسی آب کا زیر زمین نظام قائم کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ اس بڑی تباہی سے متعلق تاریخی شواہد دستیاب نہیں۔ موئنجو دوڑو اور دیگر عظیم دراوڑی مراکز کی تباہی سے متعلق محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض محققین نے اس تباہی کی وجہ قدرتی آفات، سیلاب کو قرار دیا، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک وسط ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی یلغار نے اس تہذیب کو نیست و نابود کر دیا۔ آریاؤں نے اس خطے میں تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ دریائے سرسوتی اور دریائے گنگا کے کنارے تک وسیع ہو چکے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب 1500 قبل از مسیح میں اپنے بام عروج پر تھی۔ ہند آریائی تہذیب نے ہندوستان کے مذہب، رسم و رواج، معاشرت اور رہن سہن پر انمٹ نقوش ثبت کیے۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں تمدن کی داغ بیل آریاؤں نے 1500 قبل از مسیح میں ڈالی تھی۔ اس سے قبل یہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے، مگر بعد میں ملنے والے شواہد نے اس نظریے میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس ملک کی تاریخ کو مزید 1500 سال پیچھے دھکیل دیا۔ ایک طرف موئنجو دوڑو اور ہڑپا کے آثار اور سندھ کی تہذیب کے بارے میں جو شواہد مل سکے ان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آریاؤں کے آنے سے بہت پہلے یہ ملک تہذیب و تمدن کا عظیم گہوارہ بن چکا تھا۔
وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے اندازہ لگا کر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سندھی زبان سندھ میں آریاؤں بلکہ دراوڑوں سے بھی بہت پہلے کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے سندھی زبان کو اس خطے کی اصل زبان بتایا اور اسے دراوڑوں سے قبل کی زبان قرار دیا ہے۔ دیگر قدیم زبانوں مثلاً سنسکرت، عربی وغیرہ کا بھی سندھی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ 1350 سے 1520 تک یہ دور علم اور فضل، سندھی زبان کے ارتقاء اور سندھی شاعری کی ابتدائی ترقی کے اعتبار سے ایک اہم دور مانا جاتا ہے۔ انہی کے زمانے میں سندھی زبان اور شاعری میں قوت بیان کو تقویت حاصل ہوئی۔ انہی کے زمانے میں سب سے پہلے 7 درویشوں کے سندھی اشعار دستیاب ہیں۔ کلہوڑو دور میں سندھی حروف تہجی کی ترتیب دی گئی۔ کلہوڑو دور میں سندھی زبان، ادب اور شاعری پر بھی بہت کام ہوا۔ چونکہ شعراء پر فارسی اور عربی کا اثر تھا، مگر اس کے باوجود اکثر شعراء نے سندھی زبان کو فوقیت دی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے صرف سندھی زبان میں شاعری کی۔ ناظرین، زبان کی وحدت نے ان کے کلام کو آفاقیت بخشی۔ دیگر سندھی شعراء جو مختلف زبانوں میں شاعری کرتے تھے، ان کا انداز فکر مختلف زبانوں میں منقسم ہو گیا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے سندھی زبان کو منفرد لہجہ، خالص پن اور نئی جہت عطا کی۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عبداللطیف بٹائی اور کئی دیگر شعراء نے سندھی زبان میں اپنا صوفیانہ کلام پیش کیا۔ انہوں نے انسان اور خدا کے درمیان رشتہ کی وضاحت کی۔ قرآن کریم کا سندھی زبان میں ترجمہ بھی کیا، جو 12ویں صدی عیسوی سے پہلے کیا گیا تھا۔